دو دن میں دو ملاقاتیں، تحریک انصاف کی طرف سے مثبت اشارے بھی آ رہے ہیں، رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ آج عمران خان بھی بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، تو کیا سمجھا جائے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہو گیا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو روٹین میں خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں. میں تو جب بھی ملا ہوں جیل میں ہونے کے باوجود وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کے حوصلے بھی ہمیشہ بلند ہی رہتے ہیں. از آلویز مطلب ایک آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ ملاقاتوں کی، تو ملاقاتیں تو اس لیے ضروری ہیں کیونکہ جو احتجاج کی کال ہے اس حوالے سے ان کو بریف کرنا، تیاریوں کے حوالے سے ان کو بتانا تفصیلات ان کے ساتھ اور پلاننگ شریک کرنا، اور اس کے علاوہ پھر ان کی طرف سے اگر کوئی ہدایات ہیں مزید تو وہ لینا. ایک تو اس وجہ سے ملاقاتوں کی اہمیت ہے، وہ تو ملاقاتیں ایک نیچرل پروسیس کا حصہ ہیں. مگر صاحب دو دن میں دو ملاقاتیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر حکومت نے یا پھر اداروں نے نہ ملنے دینا ہوتا نہ ملنے دیتے، پہلے بھی ماضی میں آپ لوگوں کو یہ شکایتیں رہی ہیں، تو ملاقات کا دن بھی نہیں تھا. تو کون ہے، حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، کس سے ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں، جیل میں تو ملاقاتیں خان صاحب سے ہی ہو رہی ہیں، وہ تو نہ حکومت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ. نہیں، کرا کون رہا ہے یہ دو دن میں دو ملاقاتیں، یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا، جہاں تک اگر ایسی کوئی بات ہے، دیکھیں یہ تو اب الیمین گنڈاپور صاحب آج مل کر نکلے ہیں وہاں سے. ابھی تک انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی، تو وہ بتائیں گے کہ کیا تفصیلات طے ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں، جہاں تک میڈیا سے انہوں نے بات نہیں کی، نہیں بتایا، مگر آپ کو تو بتایا ہوگا نا، اور آپ ہیں بہت باخبر، تو آپ بتائیے نا. دیکھیں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ باضابطہ طور پر تو مذاکرات اس کو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی فارمل طریقے سے کوئی ڈائلاگ یا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. البتہ یقیناً حکومت کی طرف سے یہ بات تو کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے کہ آپ احتجاج کی کال کو ختم کریں، اس کو واپس لیں. تو اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. لیکن خان صاحب کی جو آخری بات تھی وہ تو یہی تھی کہ ابھی ہم نے احتجاج کی کال اس وقت لیں گے جب ہمارے مطالبات جو ہیں اس پر کوئی سنجیدہ سٹیپ لیے جائیں گے، اور سنجیدہ اقدامات جب نظر آئیں گے اور ہمیں بھی نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے اور یہ جو ہمارے دو تین جو ہم نے مین مطالبے رکھے ہیں ان کے بارے میں کوئی سنجیدہ اقدامات کرنے پہ تیاری ہو رہی ہے، تو پھر ہم بھی اپنے اس کال کو واپس لینا یا نہ لینے کے حوالے سے کوئی غور کریں گے. ابھی تو ایسا موقع میرے خیال میں اور میری معلومات کے مطابق نہیں آیا. صاحب، اور اس میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے مان جائے اگر جو انتخابات کے حوالے سے کیا ایسا معاملہ ہو، یا پھر عمران خان صاحب کی رہائی ہو، کیونکہ آج توشہ خانہ کیس 2 میں بھی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ کیا ہو جس پر سمجھا جائے گا کہ ہاں جی اب یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے ہمارے مطالبات کی منظوری کا؟ دیکھیں شاہ زیب، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ایشو پر دو پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور کوئی تنازعہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر بات چیت کے ذریعے پیش رفت کرنا مقصود ہو تو کچھ سی بی ایم جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے دونوں پارٹیوں کی، ٹھیک ہے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، کوئی ایک قدم ایک پارٹی پیچھے ہٹتی ہے تو دو قدم دوسری ہٹ جاتی ہے. تو اب تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. ہمارے تو لیڈر بھی جیل میں ہے، اس کے خلاف بے بنیاد کیسز کی بھی بھرمار ہے. ہماری باقی جو لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب، یہ سب جیلوں میں ہیں، ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں. تو ہمیں تو بظاہر نہیں نظر آ رہا. جہاں تک ضمانتوں کا تعلق ہے تو ضمانتیں تو جوڈیشل پروسیس کے نتیجے میں ایک سلو پروسیس ہے، چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں. اگر تو حکومت نے واقعی سنجیدہ اقدام اٹھانا ہے تو پروسیکیوشن کو ہدایات جائیں گی کہ آپ ان کیسز کو ڈراپ کروائیں، ڈراپ ہو جائیں گے. عدالتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے اگر ہمیں نظر آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ چلیں کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا گیا. باقی جہاں تک ہمارے دو دیگر مطالبات ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی طریقہ کار کے تحت کی گئی ہیں، زبردستی کی گئی ہے اس کو پاس کرانے میں، اور جو امپورٹنٹ ترین ہمارا مطالبہ ہے دیٹ از کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں جو دھاندلی ہوئی اس کو دوبارہ اس کا آڈٹ کرایا جائے اور جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں. جو غلط فارم 47 جاری ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ابھی تک اپنی اسی طرح جو ایک ضد ہے اس پر اڑا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا اقدام ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اگر حکومت کی طرف سے کوئی موقف سامنے آتا ہے ہمارے مطالبے کی روشنی میں اور اس کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، یعنی کوئی کمیشن یا آگے پیچھے کسی کنسیڈریشن کے لیے
लिए कोई बॉडी हुकूमत की तरफ से तश्कील होती है तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये सीरियस है, ये संजीदगी से इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर आपको भी पता है, मुझे भी नजर आ रहा है कि अभी तक तो कुछ ऐसी बात हुकूमत की तरफ से नहीं आई। और क्या जो मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ा वो क्या मोहसिन नकवी और गंडापुर साहब के दरमियान राब्ते से आगे बढ़ा है? वही है जो इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया था बात होगी तो उनसे होगी जिनके पास ताकत है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, और ज़ाहिर इस हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या उन्हीं से हो रहा है बात? देखें, अगर तो बात होनी है तो किसी भी ऐसे ही जिम्मेदार शख्सियत से होगी बात जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक है, चाहे वो मोहसिन नकवी हो चाहे कोई और हो। मैं इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से 1, 2 या 3 नाम आएंगे, हमारी तरफ से भी नाम आएंगे। अभी तक तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब को ही नॉमिनेट किया है खान साहब ने, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि पेशरफ्त अभी उस तरह से नहीं है, उसको आप उस तरह संजीदा कोशिश नहीं कह सकते हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हमारे साथ बात करने के लिए वो कोई स्टेप ले रहे हैं। तो हम भी इसीलिए अपने एहतजाज की कॉल पर अड़े हुए हैं। हाँ, अगर मुस्तकबिल करीब में अगले 1-2 रोज में इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो हुकूमत जिसको भी नॉमिनेट करेगी यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यकीनन उनसे बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के साथ इसलिए हम बात करने के मूड में नहीं है कि पहली बात तो ये कि हुकूमत का अपना स्टेटस जो है वो हम आईनी नहीं समझते। हम समझते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार गासिब हुकूमत है जिन्होंने इलेक्शन लॉज की वायलेशन करते हुए, इलेक्शन के कवानीन की वायलेशन करते हुए इन्होंने हुकूमत संभाली है। दूसरी तरफ यकीनन अगर इन्होंने हर बात के लिए हाँ या ना के लिए एस्टैब्लिशमेंट ही की तरफ देखना है तो फिर ये बेहतर है कि इनके साथ बात की चीज की बजाय, वक्त जाया करने की बजाय हम डायरेक्ट उनके साथ बात करें, उनके नुमाइंदों के साथ बात करें। तो एज ऑफ नाउ 24 नवंबर आपको लग रहा है एहतजाज होगा? आपकी जो इस वक्त सूरत हाल की रीडिंग है, आप अली अमीन गंडापुर साहब के भी करीब हैं, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव लगे आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद निकलते हुए, या डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि कहा जा सकता है कि शायद 24 नवंबर को आप एहतजाज ना कर रहे हो? शाहजेब, आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के बाद हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे, यानी मुज़ाकरात का आगाज ही तब होगा जब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या सोच है, क्या नुक्ता नज़र है हमारा एहतजाज के हवाले से। मैं तो इस वक्त एज ऑफ नाउ तो मैं यही कह सकता हूँ कि एहतजाज इंटैक्ट है। 24 तारीख को हम निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे।